Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. یہ بھائی کہتے ہیں آپ کے دروس کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ جی میرے بھائی، جہاں تک دروس کا تعلق ہے اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ آج کل مسجد نبوی میں ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر ہے 1717۔ اس گیٹ پہ ایک لائبریری ہے، آواز لائبریری، ساؤنڈ لائبریری، المکتبۃ الصوتی عربی میں کہتے ہیں۔ خالی یو ایس پی لے جائیں۔ کتنے جی بی کی جی؟ 32 کہہ رہے ہیں، 32 جی بی کی یو ایس پی لے جائیں اور سارے درس وہ آپ کو فری میں ریکارڈ کر دیں گے۔ میرا نام ہے عبدالباسط، آپ کہیں جی آپ ان کے درس چاہیں گے، وہ آپ کو سارے فری میں ریکارڈ کر دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب وغیرہ پہ توحید ٹی وی چینل کے نام سے ایک چینل موجود ہے، وہاں پہ یہ درس موجود ہیں، وہاں سے آپ یہ درس لے سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی بہت سارے ساتھی آپ میں موجود ہوں گے جو واٹس ایپ کے ان گروپوں میں ہوں گے جن گروپوں میں مسجد نبوی کے درس آتے ہیں، تو ان سے وہ نمبر لے لیں جس نمبر کے ذریعے آپ بھی واٹس ایپ کے گروپ میں شامل ہو سکیں اور گھر بیٹھے آپ کو آپ کی بیگم بچوں کو یہ درس ملتے رہیں۔ بھائی کہتے ہیں اگر کنکر مارنے کے بعد قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیا جائے تو کیا احرام کی حالت میں ہی طواف کرنا ہوگا اور قربانی کے بعد حل کروا کر احرام کھولا جائے گا؟ سنت سے وضاحت کر دیں۔ میرے بھائی، جب آپ نے کنکریاں مار لیں اور طواف زیارت بھی کر لیا تو اب آپ حلال ہو چکے ہیں۔ بیگم کے علاوہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ جب آپ صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے تو پھر بیگم بھی حلال ہو جائے گی۔ مسئلہ واضح ہوگا ایسا؟ قربانی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 شریک کے اعمال کے بارے میں کل بھی گزارش کی تھی کہ ترتیب جو ہے افضل ہے، بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے کنکریاں ماریں، پھر آپ قربانی کریں، پھر آپ بال منڈوائیں، پھر طواف کریں، پھر صفا مروہ کی صحیح کریں، لیکن ترتیب آگے پیچھے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ نے طواف کر لیا ہے، کنکریاں مارنے کے بعد جب آپ نے بال منڈوا لیے ہیں تو آپ حلال ہو چکے ہیں۔ اور جب آپ طواف اور صفا مروہ کی صحیح کر لیں گے تو بیگم بھی حلال ہو جائے گی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو بیگم کی جلدی نہیں ہے، لیکن مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ لوگ مختلف ہوتے ہیں، آپ ٹھنڈی طبیعت کے ہیں، کچھ بھائی گرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ جائز کام کوئی کرے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، حلال کام کوئی کرے تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے میں یہ بار بار مسئلہ بتا رہا ہوں۔ تو برحال قربانی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ قربانی آپ کی ہو جائے گی، جس کے ذمے آپ نے لگایا ہے وہ قربانی کر دے گا، چاہے وہ 10 کو کرے، چاہے 11 کو کرے، چاہے 12 کو کرے، قربانی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی۔ یہ بھائی کا سوال ہے، میرے بھائی زبانی سوال سے گریز کریں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جب کنکریاں مار لی ہیں، بال منڈوا لیے ہیں، تو اب طواف جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہوگا کہ احرام کی حالت کے بغیر ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے پہلے سوال کے جواب پہ غور نہیں کیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جب کنکریاں مار لی ہیں، بال منڈوا لی ہیں، تو آپ کیا ہو گئے ہیں؟ بیگم کے علاوہ کیا ہو گئے ہیں؟ حلال ہو گئے۔ کپڑے آپ اتار سکتے ہیں، شلوار قمیض پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، ناخن تراش سکتے ہیں آپ۔ چلیے بھائی کہتے ہیں کیا اسلام کعبہ ایک ہاتھ سے کرنا چاہیے یا دونوں ہاتھوں سے؟ کیا اس کے بعد ہتھیلیوں کو چومنا جائز ہے؟ کیا اسلام کے وقت سینہ حجر اسود کی طرف کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے، کعبہ، اسلامی کعبہ کہاں سے آ گیا جی؟ استلام ہوگا۔ میں تو اسلامی حجر اسود سمجھتا رہا۔ استقبال کعبہ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے شروع کرنے سے پہلے استقبال کعبہ ہوگا۔
چلیں بہرحال میں عام جواب دیتا ہوں. سوال کیا تھا اس سے ہٹ کر؟ جب بھی آپ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئیں تو حجر اسود کو آپ بوسہ دیں. کیا دیں؟ اگر دھکے دیے بغیر ممکن ہو تو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا لیں اور ہاتھ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو حجر اسود کو آپ اپنا عصا اپنی لاٹھی وغیرہ لگا لیں اور اپنی لاٹھی کو بوسہ دیں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ دور سے ایک ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے کدھر؟ حجر اسود کی جانب. اور اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ ایک ہے، بوسے کتنے دینے ہیں؟ وہ اللہ کا مجاہد بیٹھا کہتا کوئی بوسہ نہیں دینا. جی ہاں، جب آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے دور سے تو پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. مسئلہ واضح ہو گیا اس طرح. اور حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کا سینہ ادھر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ سوال تب پیدا ہوا جب آپ لوگوں کو کسی نے یہ بتا دیا کہ طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھنا نہیں ہے. ایسے ہی کہا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. شادی کی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جی. شادی کی رات بیگم کو دیکھنے کی اجازت کیسا ہے یہ فتویٰ؟ وہ کہے گا 25 سال سے میں شادی کی دعائیں کر رہا تھا، جب بیگم ملی ہے تو آپ نے پابندی لگا دی ہے. اور کعبہ کا معاملہ تو کہیں زیادہ بڑا ہے. جب سے پیدا ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اپنا گھر دکھا. دیکھنے کی باری آئی کہتے ہیں نہیں دیکھ نہیں سکتے. نہیں میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے کعبہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اب میں نے کیا کہا تھا کہ طواف کرتے ہوئے